السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے، اچھے ہوں گے۔ تو بھائی آج 27واں روزہ اور میں بنا رہی ہوں کھیر، اور قرآن پاک میں نے بھی پڑھ لیا ہے اور ماجد نے بھی پڑھ لیا ہے ماشاءاللہ سے۔ اور اس دفعہ میرا ایک ہی ہوا ہے قرآن پاک، کیونکہ طبیعت خراب تھی اس وجہ سے نہیں پڑھا۔ تو یہاں پہ میں بنا رہی تھی کھیر، اور یہاں میں نے لیا ہے 4 کلو دودھ، اور 4 کلو دودھ بھی مجھے بہت کم لگ رہا تھا۔ جب کھیر ڈن ہو گئی تھی، پک گئی تھی، تب ہمیں لگا کاش میں اور لے لیتی۔ تو اس کے اندر میں نے ڈال دیے تھے اندازے سے تھوڑے سے چاول، اور چاول میں نے اچھی طرح دھو کے ڈال دیے تھے ایسے ہی، کیونکہ اس کو میں نے بوائل نہیں کیا تھا الگ سے۔ تو یہاں پہ ایان صاحب آئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ آپ کیا بنا رہی ہو، اور کھیر اس کی موسٹ فیوریٹ ہے۔ اچھا، اس کی وجہ سے نا میں کوئی کشمش نہیں ڈالتی ہوں، اور جو ہے کھوپرا وہ بھی باریک باریک کٹنگ کر کے وہ بھی نہیں ڈالتی، اس کو پسند نہیں ہے۔ اور دوسرا کیوڑا ایسنس بھی نہیں ڈالتی، اس کو خوشبو ہی نہیں پسند اس کی۔ تو یہاں پہ یہ اسٹینڈ رکھا ہوا ہے کیونکہ روم میں کیا ہے ڈسٹیمپر، اور اب مجھے نکالنے ہیں پیٹی سے کرٹنس نکالنے ہیں، اور اس کا کور بھی میں نے بچھانا ہے۔ اچھا، اس پہ جو داغ نظر آ رہے ہیں نا آپ کو، کہ یہاں کے پانی کے ہے، کوئی بھی چیز میں رکھتی تھی نا جب سٹارٹنگ میں شادی کے بعد، تو یہ داغ پڑ جاتے تھے۔ اور یہ رہی بچوں کی شاپنگ، اور شاپنگ سے ماشاءاللہ یہ ان کا باکس فل ہوا تھا۔ اور یہ والی ویڈیو میں نے بنا لی تھی عید کے حوالے سے، جو بچوں کی عید کی شاپنگ تھی، وہ آپ لازمی دیکھیے گا اور لائک بھی کیجیے گا۔ اور مجھے کارپیٹ بھی بچھانا ہے روم میں، اور میں اب جا رہی ہوں کچن میں۔ اور کچن سے پہلے یہ زرحان نے جو چیزیں پھیلائی ہوئی تھیں مجھے یہ اٹھانی تھیں، یہ اٹھائی ہیں۔ اچھا جی، اور نا یہاں زرحان صاحب بہت زیادہ ہر ولاگ میں آپ کو بتاتی ہوں، زرحان چیزیں بہت پھیلاتا ہے، تو بعض دفعہ میں اسے جھولے میں بٹھا دیتی ہوں تاکہ مجھے تنگ نہ کرے۔ تو یہاں میں آئی تھی کھیر دیکھنے کے لیے، تو کھیر میں دیکھ رہی تھی تو چاول مجھے کم لگ رہے تھے، اور چاول اسی طرح بوائل ہو چکے تھے، تو مجھے لگا کہ میں تھوڑے سے اور ڈال دوں کیونکہ چاول کم ہیں۔ اور ماشاءاللہ دودھ بہت زیادہ اچھا تھا کہ مجھے اتنا پکانا نہیں پڑا اس کو، مطلب گاڑھا ہی تھا اچھا خاصا۔ اور یہاں ماجد ظہر کی نماز پڑھ کے قرآن پاک پڑھ رہے تھے، کیونکہ ان کا تھوڑے سے سپارے رہ گئے تھے تو وہ اسے کمپلیٹ کر رہے تھے۔ اور عبدالرحمن یہاں پر نا ریسٹورنٹ والا کھیلتا ہے، جو ان کو اپنا کسٹمر بناتا ہے اور ان کے آگے نا پیزا فرائز وغیرہ سرو کرتا ہے۔ تو پھر میں کچن میں یہ تھوڑے سے چاول بوائل کیے تھے میں نے کہ ایکسٹرا تھوڑے سے ابال لوں، تو پھر یہ جو ہینڈ بلینڈر ہے اس سے میں نے اس کو بیٹ کر لیا تھا، بلینڈ کر لیا تھا۔ اچھا، ویسے یہ بلینڈر بہت ہی میرے لیے اچھا ماشاءاللہ سے ثابت ہوا ہے، کیونکہ نا آرام سے کام ہو جاتے ہیں، نہ مشین نکالنی پڑتی ہے، نہ جوسر، نہ جگ، تو آرام سے میں اسی میں نا جس برتن میں مطلب پکا رہی ہوں اسی میں آرام سے بلینڈ کر لیتی ہوں۔ بس اس کا ایک ایشو یہ ہے کہ جب بھی لینا تو اپنی کسی اچھی سی مارکیٹ سے لیں، کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے نا کہ ہماری چیز اچھی نہیں نکلتی، وہ کہتے ہیں کہ نمبر 1 بتا کے نا چائنا کی چیزیں دے دیتے ہیں جو مطلب اچھی نہیں ہوتی ہیں۔ اب یہ والا جو میرا بلینڈر ہے تو اس کا بٹن اندر چلا گیا، اور جب ہم نے ان سے کہا ہے کہ یہ مطلب ایسے ہو گیا تو کہتے ہیں کوئی بات نہیں، خراب ہو جاتی ہیں چیزیں، آپ ٹھیک کروا لیں۔ مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اصل کمپنی ہے نا، جسے ہم فریج لیتے ہیں، اے سی لیتے ہیں، اس کمپنی سے جب بھی ہم کچن اپلائنسز لینا تو ادھر سے ہی ہم بائی کریں، ادروائز دوسری شاپ سے کبھی بھی نہ لیں، پیسے اتنے دینے اور چیز ہماری ویسی نکل آنی ہے۔ تو یہاں پر ماشاءاللہ سے اتنی اچھی گرائنڈ ہو گئی تھی کھیر، نہ میں نے زیادہ موٹا کیا تھا نہ زیادہ باریک، مطلب اس طرح کی رکھی تھی جس طرح کی کھیر ہوتی ہے۔ اگر میں زیادہ کرتی تو وہ فرنی کی شیپ ہو جانی تھی، اس لیے میں نے نارمل رکھا، اور تقریباً آپ یقین کریں 3 سے 4 منٹ میں یہ گرائنڈ ہو چکی تھی۔ اور پھر میں نے اس کو چولہے پہ رکھ دیا، اور پھر میں نے اس کو ڈالی تھی چینی اینڈ میں اس لیے ڈالتی ہوں تاکہ چینی لگے نہ نیچے اور کھیر جلے نہ۔ اگر چینی ہم سٹارٹ میں ڈال دیں گے نا تو وہ جلنا شروع ہو جائے گی، مٹھاس جو ہوتی ہے نا پھر وہ چپکتی ہے نیچے تلے سے۔ تو جب بھی آپ بنائیں نا تو اینڈ میں چینی ایڈ کریں، اور میں نے اس کے اندر آدھا کپ سوجی بھی ایڈ کی تھی، جس سے ٹیکسچر بہت ہی مزے کا بنتا ہے۔ آپ جب کبھی بنائیں تو آپ ٹرائی کیجئے گا کہ کیسی بنی ہے سوجی ڈالنے سے بھی، کیونکہ آپ نے کبھی کھائی ہوگی لذیذہ کھیر کے اندر پسے ہوئے چاول اور سوجی ایڈ ہوتی ہے۔ جب آپ اس کو بنا کے نا آپ اپنی فنگرز پہ ڈالیں گے نا تھوڑی سی، تو آپ کو پتہ چلے گا اس کے اندر سوجی بھی ایڈ ہوتی ہے،
اور چاول کا تو جو بالکل ہی آٹا بنا ہوتا ہے اسے ہمیں اتنا فیل نہیں ہوتا. تو جی گلی میں واچ مین آیا ہوا ہے اور اس کی نا سیٹیوں کی آواز آ رہی ہے، اور وہ بھی آپ سن سکتے ہیں. اور ٹائم ہو رہا ہے ابھی 12:30. تو یہاں پہ کھیر تقریباً میری ڈن ہو چکی تھی، اور چینی ڈالنے کے بعد میں نے 5 منٹ اس کو ہلکی آنچ پہ پکایا تھا. 5 سے 10 منٹ میں نے پکایا تھا، اور کھیر ماشاءاللہ سے اچھی بنی تھی. اور جب میرے ہسبینڈ اگر کہہ دیں نا کہ چیز اچھی بنی ہے تو بھائی پھر مجھے سکون آ جاتا ہے. اور یقین کریں میں ذرا بھی نہیں چکھتی ہوں. کھانا بنانا ہو یا کوئی بھی ڈش میں بناؤں تو پتہ نہیں کیوں عادت نہیں ہے چکھنے کی نا. اور دوسرا یہ جب وہ کھاتے ہیں نا، پہلی بائٹ لیتے ہیں نا، جب وہ تعریف کرتے ہیں نا، پھر اتنی خوشی ہوتی ہے مجھے کہ بھائی اب محنت وصول ہو گئی ہے. تو اگر ہم محنت کرتے ہیں نا تو کھانا آٹومیٹکلی مزے کا بنتا ہے، اور پیار سے بنائے نا بچوں کے لیے، ہسبینڈ کے لیے، تو اور اچھا بنتا ہے. تو اب یہاں رحمان آ گیا تھا اور کہہ رہا تھا کہ مما آپ مجھے گرم گرم ڈال دو، میں اور ایان کھا لیتے ہیں. تو یہاں میں نے ڈالے تھے بادام، جو میں نے نا بھگو کے رکھے تھے، اس کا چھلکا اتار کے باریک باریک کاٹ کر وہ میں نے ڈال دیے تھے، تاکہ اس کے اندر اچھے لگتے ہیں. جب ہم بائٹ لیں نا اس کی کھیر کی، اسپون لیں تو پھر اچھی لگتی ہے. اور اس کے علاوہ بھی میں نے یہ کھوپا، پستہ، بادام جو تھا کاٹ کے رکھا ہوا تھا، اخروٹ بھی، ثابت بادام بھی، اور یہ پسا ہوا کھوپا بھی. اور یہاں ماجد صاحب خود ہی ڈالنے لگ گئے تھے کہ چلو میں ڈالتا ہوں، اور پھر میں ویڈیو بنانے لگ گئی تھی. اور اچھا مجھے کم لگ رہی تھی، میں نے کہا چلے نیکسٹ ٹائم بناؤں گی تو زیادہ دودھ کی بناؤں گی. ابھی تو صرف 4 کلو دودھ کی بنائی تھی اور نظر ہی نہیں آ رہی تھی. تو فائنل لک میں آپ کو کھیر کی یہاں ایسے دکھاتی ہوں کہ میں نے کیسے بھیجی تھی سب کے گھروں میں. یہ لک تھی فائنل، اور میں نے نہیں بنائی ویڈیو، اور مجھے بڑا ہی دکھ ہوا، کاش میں بنا لیتی. اور یہ چاول آئے تھے جیٹ کے گھر سے، پلاؤ آیا تھا، اور میں نے بنا لیا تھا ساتھ اسٹرابیری اور فالسے کا جوس. اور یہاں بیٹھے ہیں میرے شہزادے زرحان صاحب، اور جب یہ بیٹھا ہوتا ہے تو افطاری کی رونق ہماری دوبالا ہو جاتی ہے ماشاءاللہ سے. اور آج افطاری پہ زرحان سویا ہوا تھا تو آج اس نے کچھ تنگ نہیں کیا. اور افطاری میں بھی 2 ٹائم تھا تو میں نے کہا جی تھوڑا سا کلپ بنا لیتے ہیں. پھر افطاری کے بعد جی میں چلی گئی تھی اپنی قمیص سینے کے لیے کہ میں قمیص سی لیتی ہوں اور آپ کو بھی دکھاتی ہوں کہ کتنی میں نے اسٹچ کی ہے. تو یہ میں نے 3 پلیٹیں ڈالی دونوں طرف، اور کلیوں کی سٹائل میں اوپر شٹر لیس لگا دی تھی، اور بڑی محنت میں نے اس پہ کی ہے. اور پھر پائپنگ شائپنگ لگانی تھی. اچھا بعد میں مجھے یہ دکھ ہوا کہ میں کوئی اور سوٹ نکال کے سی لیتی، کیونکہ میرے پاس رکھے ہوئے ہیں کافی سارے انسٹچ کپڑے. تو پھر میں نے کہا اچھا میں نے یہ اس لیے پہلے یہ والا کلر سلیکٹ کیا کہ اگر مجھ سے خراب بھی ہو گیا نا تو مجھے اتنا دکھ نہیں ہوگا. تو اس پہ میں ٹرائی کرتی ہوں، کیونکہ میں کافی ٹائم کے بعد اسٹچ کر رہی تھی کپڑے، تقریباً سال بعد. تو میں کہتی ہوں کہ پھر غلطی نہ ہو جائے. لیکن ماشاءاللہ سے اتنا اچھا میرا سوٹ سلائی ہو گیا. اور میں دوسرا سوٹ بھی جو میں نے کٹنگ کر کے رکھا ہوا تھا، میں نے کہا میں اس کے بعد میں وہ سی لوں گی، لیکن ابھی ہمت ہی نہیں ہو رہی کہ میں اس سوٹ کو سیوں. اور اب پتہ نہیں 1 روزہ ہے یا 2 روزے ہیں. تو یہ پچھلے سال عید پر امی نے دیا تھا، اور اس کی میں نے پائپنگ وغیرہ سارا کچھ ریڈی کر کے رکھا ہوا تھا. آج میں نے کہا چلو جی اب اس کی باری آئی ہے، اس کو سییں اور عید پہ پہن لیں گے. لیکن مجھے لگ رہا ہے عید کے بعد ہی پہنوں گی اس کو، سوٹ کو میں، کیونکہ میں دیکھتی رہتی ہوں ڈیزائننگ وغیرہ نیٹ پر، تو پھر کہتی ہوں ایسی کر لوں ویسی کر لوں، تو پھر اس میں ٹائم لگ جاتا ہے مجھ سے. اور میرا ایک سوٹ تو تقریباً 15 سے 20 دن لے ہی لیتا ہے سلائی کرنے میں، اگر میں عام روٹین میں سیوں. اور یہ والا سوٹ بھی میرا 3 دن لگے ہیں سوٹ پر. کہنے کو کتنا ایزی ہے کہ گھنٹے میں باہر بندہ سی لیتا ہے سوٹ، اور میں نے 3 دن میں سوٹ سیا پورا. اچھا 3 دن میں بھی نا صرف سحری کے ٹائم میں نے بیٹھ کے سیا، دن میں نہیں. یہاں میں آئی تھی دیکھنے کے لیے کہ کچن صاف ہے یا کچھ بکھرا ہوا ہے تو میں صاف کر دوں. تو ماشاءاللہ سے کچن
صاف بھی تھا اور تھوڑی سی چیزیں ادھر ادھر ہوئی ہوئی تھیں وہ سیٹ کیا ہیں، کیونکہ مجھے بہت زیادہ الجھن ہوتی ہے کہ گھر صاف ستھرا نہ ہو، اور اتنا غصہ آتا ہے۔ اور پھر رات کو آ گئی تھی آندھی، جس سے دوبارہ سارا صحن مٹی مٹی ہو گیا۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ پاؤں جو ہوتے ہیں نا بچوں کے مٹی والے، وہی واش روم میں جاتے ہیں، ٹائلس گندی ہو جاتی ہیں، بیڈ پہ چڑھتے ہیں اور ساری چادر گندی ہو جاتی ہے۔ پھر ذرہ ذرہ جو ہوتا ہے نا مٹی کا عجیب سا لگ رہا ہوتا ہے، پھر اتنی مجھے چڑ ہوتی ہے، پھر میں کہتی ہوں میں گھر صاف ہی کر کے رکھوں۔ تو یہاں پہ یہ دیکھیں تھوڑا سا میسی ہوا کچن میرا۔ یہ ہینڈ بلینڈر پہ جوس بنایا ماجد نے دوبارہ رات کو، تو انہوں نے واش نہیں کیا۔ اب میں اسے واش کر کے رکھوں گی اور چاولوں کو کور کر دوں گی، فریج میں رکھ دوں گی۔ اور یہاں پر ماجد کر رہے تھے عشاء کی نماز پڑھ رہے تھے، اور بچے لیٹے ہوئے تھے آرام سے موبائل دیکھنے میں بزی۔ اور یہ ہے ٹائم رات کے 2:30 بجے کا، اور یہ ہو رہا ہے پینٹ۔ جو دو دیواریں رہ گئی تھیں وہ پینٹ ہو رہی ہیں، اور اس وقت بھی 2 دفعہ کمرہ صاف ہو چکا ہے، دھو چکی ہوں، اور ماجد بھی وائپر لگا چکے ہیں ایک بار۔ گیلری سے بھی مٹی بہت زیادہ آتی ہے، تو اب یہ سارا کام کر کے پھر دوبارہ سے 3-3:30 بجے کمرہ دھویا ہے، پھر ہم جا کے سوئے، 3:30 بجے نہیں 4:30 بجے سوئے ہیں۔ تو عید کی تیاریاں ہو رہی ہیں جی۔ تو آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر اینڈ کمنٹس